ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے اور ہمارے ساتھ ہیں نفیس زکریا صاحب، کونسل جنرل آف پاکستان۔ سر جی ٹورنٹو تو پہنچا دیا آپ کو ہم نے۔ اچھا یہ بتائیے، ٹورنٹو میں تو آپ کئی تقریبات میں گئے ہیں اور موقع ملا لوگوں سے ملنے کا، تو کچھ اندازہ ہوا کیسے لوگ ہیں؟ نہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں ہمارے پاکستانی، جہاں پر بھی ہے نا بہت اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی، وہی میرا بھی بالکل زاویہ ہے اور تجزیہ ہے پاکستانیوں کے بارے میں، کہ ملک سے جتنا زیادہ دور رہتے ہیں اتنا ہی زیادہ ملک سے محبت کرتے ہیں، زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ چیز میں نے بہت ہی بھرپور انداز میں جس جگہ بھی میں رہا وہاں دیکھی ہے۔ خصوصاً میں انگلینڈ کا ذکر کروں گا کہ وہاں کی کمیونٹی پاکستان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ اور تھائی لینڈ میں بھی میں نے دیکھا کہ تھائی لینڈ میں ایک بڑی عجیب سی چیز میں نے جو نوٹ کی وہاں پہ، وہ یہ تھا کہ وہاں پر کوئی 70-80 سال سے پاکستان کی ایک بہت بڑی کمیونٹی، جو کہ ورلڈ وار 2 سے پہلے وہ اسپائسز وغیرہ کے تجارت کے چکر میں گئے تھے، تو لوگ وہیں سیٹل ہو گئے تھے کیونکہ اسٹینڈرڈ ہو گئے تھے، پھر وہیں شادیاں کر لیں، لیکن دل ان کا پاکستان میں رہا، باوجود اس کے ان کے نام بھی تھائی ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے بچے وہیں پیدا ہوئے ہیں، ان کی ساری اگلی جنریشنز وہیں پہ ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو تعلیم وغیرہ کے لیے اور شادی وغیرہ کے لیے پاکستان ضرور بھیجتے ہیں، جو کہ میرے لیے ایک بہت ہی ایکسائٹنگ چیز تھی۔ ٹورنٹو کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میری ترجیحات جو ہیں صرف ٹورنٹو کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ترجیحات میری ایک طرح سے پرماننٹ ہے، اور وہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کو اقتصادی طور پر مضبوط ہونا چاہیے، اکنامک سائڈ، تو پاکستان کی ٹریڈ جو ہے، جو کہ ہمارا آبجیکٹیو ہے ٹریڈ کی، پاکستان کی ٹریڈ کو پروموٹ کرنا، چاہے وہ کسی بھی کنٹری کے ساتھ ہو، تو ایک تو وہ آبجیکٹیو ہے۔ دوسرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ پاکستان کے کلچر کو، جو کہ اس کے اندر بے تحاشا بہت ہی خوبصورت جو ہے رنگ ہے، اس کو اجاگر کرنا۔ سافٹ امیج ہے پاکستان۔ دیکھیں، میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا، یہ بڑا ایک ہیکنیڈ وہ ہو گیا فریز سافٹ امیج، میں کبھی نہیں اس ورڈ کو یوز کرتا سافٹ امیج، سوائے اس کے کہ آپ کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں میں۔ پاکستان کی سافٹ امیج کیا چیز ہے مجھے نہیں پتا، کس کے ذہن کی اختراع ہے مجھے نہیں پتا اس چیز کا، آئی ڈس ایگری ود دیٹ۔ پاکستان کا اپنا ایک امیج ہے، پاکستان کا اپنا ایک رنگ ہے، اور پاکستان کی اپنی ایک کریکٹرسٹک ہے، جو کہ جیسی ہے بہت خوبصورت ہے، اور اس کو اسی طریقے سے ہمیں پیش کرنا چاہیے، اس کے اندر سافٹ اور ہارڈ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے بھرپور کلر ہیں ہمارے کلچر کے اندر، چاہے آپ سندھ کی ثقافت دیکھ لیں، چاہے پنجاب کی ثقافت دیکھ لیں، بلوچستان دیکھ لیں، چاہے ناردرن ایریاز دیکھ لیں، یا آپ اپنا خیبر پختونخوا دیکھ لیں، وہ ٹریڈیشنز کے حوالے سے بہت ہی رچ ہے ہمارے سارے کلچر، اور صرف ضرورت اس بات کی کہ ان سارے جو ہمارے رنگ ہیں ان کو اجاگر کر کے ان کو، ان کی جو ہمارے باہر کے لوگ ہیں، جو کہ جیسے کینیڈینز ہیں یا ویسٹ میں جو لوگ ہیں، جن کا ایک ڈیفرنٹ پرسیپشن ہے پاکستان کے حوالے سے، ایک دوسرا تصور جو ہے اسپیشلی 9/11 کے بعد سے ہوا ہے، وہ بھی میں بیٹھا میڈیا کے سامنے ہوں، لیکن میڈیا کو ہی اس چیز کے لیے بلیم کروں گا۔ لیکن نفیس اگر کیا ہم کہیں ناکام ہوئے سفارتی سطح پہ کہ لوگوں کو یہ بات بتا نہیں سکے؟ نہیں، دیکھیں، ہر چیز میں وسائل جو ہے نا، وہ ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر آپ کے وسائل زیادہ ہوں تو آپ اسی انداز میں اس کو بھرپور انداز میں جو ہے پیش کر سکتے ہیں، اور ہمارا اب یہ رہا ہے کہ وسائل ہمارے پاس کم ہے، محدود ہیں، اور ہمارے ٹارگٹ بہت ہائی ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو وسائل ہمارے پاس ہیں اویلیبل، میسر ہیں، انہی وسائل کے ذریعے ہم اپنے ثقافت کو جو ہے اجاگر کریں۔ لیکن میں ایک میسیج جو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو دینا چاہوں گا ہماری کمیونٹی کے لیے، جو میں انگلینڈ میں بھی دیا، میں نے ہر جگہ دیا، کہ کمیونٹی کو اپنا رول جو ہے وہ بھی بہت بھرپور طریقے سے کرنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں نے نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مل کے کرنا ہوگا سب کو۔ آپ الگ الگ کریں گے تو شاید اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا، وہ اس کا مؤثر نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے اور ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریسورسز جو ہیں، وسائل، وہ زیادہ ہوں گے، اور ہم اس کو زیادہ صحیح طریقے سے بروکار لا سکیں گے، استعمال کر سکیں گے۔ تو اس میں اگر کوئی ایسا اوکیشن آتا ہے تو ہمیں تو پہلے ہماری نگاہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا اوکیشن آ رہا ہے جب ہماری کمیونٹی جو ہے خود بھی کہے کہ ہاں جناب کونسل جنرل صاحب، یہ اوکیشن آ رہا ہے،
تو کیوں نہ ہم مل کے کریں، مل کے زیادہ اسٹرینتھ نظر آتی ہے. ہاں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بتائیے ہم آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. تو ہم حاضر ہیں اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے. اب آنے والے دنوں میں ہمارا 23 مارچ کا فنکشن آ رہا ہے. میرا ارادہ ہے کہ پاکستان جہاں پہ بھی جو وینیو ہے، ہمارا وینیو جو ہے وہ مارکھم کا، ہاں جی اس دفعہ مارکھم میں ہم کر رہے ہیں ایز یوزول. تو وہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے جو ہے وہ ثقافتی رنگ کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے پیش کر سکیں. وہ میں اس بارے میں ابھی ڈیٹیل نہیں ڈسکس کر سکتا کیونکہ ابھی میں پلاننگ میں ہی ہوں اس کی. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ ہمارے پاکستانی جو بھی وہاں آئیں گے وہ بہت اس کو پسند کریں گے. اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس ایونٹ کو کور ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے. تاکہ پاکستانیوں کو جو ہے کوئی کلچر کے حوالے سے کوئی ایسا ہے پلان؟ ہاں بالکل پلان ہے کلچر کے حوالے سے ہی ہے. اور اس میں ظاہر کلچر اور اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ کراس کٹنگ ہوتی ہے. بعض دفعہ ہمارے بہت سارے کلچرل چیزیں ایسی ہیں، ہینڈی کرافٹ وغیرہ، جس کی ایک اکنامک ویلیو بھی ہے، اقتصادی ویلیو. مئی میں ہیریٹیج منتھ ہے یہاں پر. جی اس کے اندر ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اچھا وہ کیسے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ اس میں دیکھیں ابھی ہم نے پلاننگ سٹارٹ کی ہے. گورنمنٹ پاکستان نے اپنا جو ہے ان پرنسپل مجھے اپنے رضامندی جو ہے وہ کنوے کر دی ہے. تو اس کے لیے میں نے اپنی پریپریشن سٹارٹ کی ہے. جو آرگنائزرز ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی، اور کینیڈا کے جو ریپرزنٹیو ہیں ان کو بھی جو ہے میں نے آن بورڈ رکھا ہوا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم ایک بہت اچھا وہاں پہ جو ہے پاکستان کا شو پٹ اپ کر سکیں گے. اور میں سمجھتا ہوں ہماری کمیونٹی جو ہے بہت خوش ہوگی اس چیز کو دیکھ کے جب وہ وہاں پہ اس کو وزٹ کریں گے. اور میں کہوں گا کہ رائل انٹوریو میوزیم میں جب یہ ہوتا ہے 11 مئی کو، تو وہ ضرور وزٹ کریں. کیونکہ لوگوں کے آنے سے بھی ہوتا ہے نا کہ پاکستانی کتنے لوگ ہیں، اس کے بعد وہ مارکیٹ بنتی ہے. بالکل. میرے خیال میں کمی ہے یہ ہمارے ہاں، رجحان کی بہت سخت ضرورت ہے اس کہ ہم زیادہ سے زیادہ شامل ہوں، ہم اپنا جو رنگ دکھائیں گے. تاکہ ہیں تو ہم کینیڈین سٹیزن ہیں، لیکن پاکستانی جو رنگ ہم پہ، پہچان آپ کی یہی رہے گی ہمیشہ. دیکھیں اور آپ کو اس چیز پہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ آپ کے اندر جو ہے ڈائیورسٹی ہے. آپ کے اندر جو ہے آپ نے نہ صرف یہاں کا رنگ جو ہے وہ اپنایا ہے، بلکہ آپ کا اپنا ایک جو اوریجنل رنگ ہے پاکستان کا، وہ آپ کی پرسنالٹی کو اور اجاگر کرتا ہے اور زیادہ آپ کو نکھار دیتا ہے. یہاں نفیس زکریا صاحب، یہاں پہ جب پولیس چیف وغیرہ جو ہیں مختلف علاقوں کے، ان سے بات ہوتی ہے تو تقریباً سبھی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ سب سے جو پیسفل کمیونٹی ہے وہ پاکستانی ہے. مجھے بھی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. مسز ساگا کے جو پولیس کمشنر ہے اس سے میری ملاقات ہوئی تھی، میئر، اینڈ اس سارے کے سارے پاکستانی کو بہت ہائی اسٹیم میں رکھتے ہیں اور بہت ویلیو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند چیز ہے. میرے حوالے سے، ایک سفارتکار کے حوالے سے، یہ ایک ہیڈ سٹارٹ ہے میرے لیے کہ جہاں پر پاکستانی کمیونٹی نے آلریڈی ایک اپنا بہت بڑا مقام بنایا ہوا ہے. ویسے تو ہر جگہ بنایا ہوا ہے، لیکن یہاں محنتی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت آگے جو ہے. ابھی آپ سمجھیے سینٹر سلما عطاءاللہ سینٹ میں پہلی پاکستانی خاتون ہے، پھر 2 ہمارے اونٹاریو میں ممبر، شفیق قادری، یاسر نقوی صاحب ہیں، منسٹر بنے. لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے انگلینڈ میں تھا نا کہ وہاں پر ایم پی سرور جو ہے اب ریٹائر ہو گئے، انہوں نے ایک بنیاد رکھی اور اس کے بعد انہوں نے کئی پاکستانیوں کو جو ہے وہ ایک راہ دکھا دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی جو ہے اس مثال کو فالو کیا سکتا ہے. کہ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو اچھے ویل ٹو ڈو لوگ ہیں، جنہوں نے یہاں پہ سماجی کارکن کی حیثیت سے یا اقتصادی طور پر ان کی اکانومی کے اندر بہت کنٹریبیوشن کی ہے، ان کی سوسائٹی کے اندر ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اور پرومیننٹ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو شامل کریں تاکہ ریپرزنٹیشن جو ہے اور جو گیپ ہے وہ کم ہو سکے. کیونکہ ایک تو ویسے جیوگرافک فاصلہ بہت ہے پاکستان اور اس کے حوالے سے، بہت دور ہے جی. 13-14 گھنٹے کی براہ راست جو فلائٹ ہے وہ بڑا تھکا دیتی ہے. اچھا یہ بتائیے جو کونسل سروسز ہیں وہ تھوڑا سا ہم بریف اگر آپ کچھ بتانا چاہیں. جی اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگوں کے حوالے سے جو 4 ایریاز ہیں، ایک تو ہے کہ نادرا ہے جو کہ جس کو آپ کہتے ہیں ہمارے جو آئی ڈی کارڈ کا شعبہ ہے، اور پھر ہمارے پاس جو ہے ایک MRP ہے جس کو مشین ریڈیبل پاسپورٹ کہتے ہیں ہم، اور ایک جو ہے آپ کا اٹیسٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور پھر چوتھے نمبر پہ ہمارا ویزا ہے. ہر لحاظ سے ہمیں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ان معاملات کے اندر، ان امور کے اندر جو ہے کانٹیکٹ رہتا ہے. کیونکہ بہت سارے پاکستانی ایسے جن کے پاس جو ہے بے تحاشا پاکستانی ہیں جن کے پاس پاکستانی ڈاکومنٹس نہیں ہیں اور ان کو ویزے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ سہولت ہم پرووائڈ کرتے ہیں. جن لوگوں کے پاس پرانی آئی ڈی کارڈ ہے اور بہت پہلے یہاں پر آئے ہیں اور اپنے آئی ڈی کارڈ چینج نہیں کرا سکے، تو ان کے لیے بھی سہولت موجود ہے. ابھی اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ مینول طریقے سے جو ہے آئی ڈی کارڈ کی اپلیکیشن فائل ہوتی ہے، لیکن
ابھی ہم نے گورنمنٹ پاکستان سے نادرا والوں سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ جلد وہ لوگ اپنا ڈیلیگیشن بھیجیں گے, ٹیکنیکل ٹیم بھیجیں گے, تاکہ ہمارا جو ہے نادرا بھی آن لائن ہو جائے. ٹھیک ہے. نادرا آن لائن ہونے سے ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے وہ فرق آئے گا, ڈیلیز کم ہو جائیں گے اور ہاتھ کے ہاتھ چیزیں ہوا کریں گی. جی. لیکن ہمارا کارڈ چونکہ پاکستان سے بن کے آتا ہے تو وہ جو ٹرانسپورٹیشن کا پیریڈ ہے وہ بننے کا اور ٹرانسپورٹیشن کا وہ اپنی جگہ رہے گا, لیکن غلطیوں کی گنجائش ذرا کم ہو جائے گی اور ایک سوفسٹیکیشن آ جائے گی ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ پاکستانی جن کو سروسز دی جا رہی ہے, جو کہ مین اسٹیک ہولڈرز ہیں ان چیزوں کے لیے, وہ ہمیں اپنی فیڈ بیک دیں. پاکستانی فیڈ بیک نہیں دیتے, شکایت ضرور کرتے ہیں, ایک یہ چیز ہے, لیکن شکایت بھی ایسی چیزوں پہ کرتے ہیں نان سبسٹینٹیو کہ جی آپ کا فلاں اسٹاف دیر سے آیا یا کچھ. ٹھیک ہے, وہ ایک غلط چیز ہے. ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں اصل میں, اپنا دفتر ہے نا, وہ ایکسپیکٹیشن. اچھا, یہ وہ ساتھ ہی آپ کے ہیلتھ کا محکمہ ہے, وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو ایک لائن اور ایک ویٹ کرتے ہیں. یہاں پہ پیشنس کھو دیتے ہیں. پاکستان وہ ایک رنگ ہے نا پاکستانی, ایک وہ تو ہم بھولنا بھی نہیں چاہتے. تو وہ وہاں پہ کچھ لوگ شکایتوں کے جو انبار ہیں, تو پھر کیسے نپٹتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں, اتنی شکایتیں نہیں ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ آپ کو کسی نے کنوے کیا ہے کہ نہیں, لیکن میں جب سے آیا ہوں میرے پاس 1-2 شکایتیں آئی ہیں اور اس کا میں نے ازالہ بھی کیا ہے اور باقاعدہ میں نے ان کو لکھ کر جواب بھی دیا ہے. جہاں اپولوجائز کرنا تھا وہاں کر لیا اپولوجائز, جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایڈوائس کی ضرورت تھی یا صحیح بتانے کی کلیئرٹی کی ضرورت تھی, وہ کر دی ہم نے. میں یہ کہوں گا کہ ہماری کمیونٹی کو یہ بھی چاہیے کہ جب ہمارے لوگ اچھی پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں, یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, تاکہ اس کی ہمت بندھے, اس کو کم از کم جو ہے یہ ایک انسینٹیو ہو کہ اچھا یار میں نے اچھا کام کیا تھا تو لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور سراہا ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر جو ہے وہ لازمی ہے. یہاں میرا ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہے نہیں, لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اور جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ تعریف کرنے کے معاملے میں جو ہے نا وہ شکایت میں دیر نہیں ہے اور تعریف میں تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے. 1-2 اور بڑے اہم کونسل جنرل صاحب سوال ہیں, چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. یقیناً یہ جو 3 حصے تھے ہمارے اس انٹرویو کے, کونسل جنرل جو نئے کونسل جنرل ابھی میں کہوں گا نفیس زکریا صاحب, ان کے پورے سفارتی سفر کے حوالے سے آپ کافی کچھ جان چکے ہوں گے, اور آج کے انٹرویو کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو ابھی مہمان ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ 3-4 سال یہاں پر اپنے فرائض انجام دیں گے, تو کم از کم ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کو کافی اندازہ ہو گیا ہوگا. 1-2 اہم سوال ہیں لیکن ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا. یقیناً انٹرویو کا جو آخری حصہ ہے اس میں میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کی رائے کو شامل کروں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@tv1canada.com, اور آپ سکرین پر جو نمبر ہیں اس پہ فون کر کے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. پروگرام ہماری بھی سنو میں چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.